بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ماجد سے پوچھا۔ دمشق سے آئے ہو؟ میں دمشق سے ہی آیا ہوں، ماجد نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں۔ آپ کیسے سفر میں ہیں؟ غالباً ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں شریف ہوں یا بدمعاش؟ ماجد حجازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، جس کے ساتھ اتنی حسین لڑکی ہو اور لڑکی کے گلے میں اتنا قیمتی ہار ہو اور ساتھ مال اور دولت بھی ہو، وہ ہر راہی کو بدمعاش اور ڈاکو سمجھتا ہے۔ میں ڈاکو نہیں ہوں۔ آپ کو ڈاکوؤں سے بچا ضرور سکتا ہوں، خواہ میری جان چلی جائے۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک بات آ گئی جو اس نے تیر کی طرح منہ سے نکال دی۔ اس نے کہا، دمشق سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ ڈاکوؤں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے راستے میں 2 لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ یہ موقع ڈاکوؤں کے لیے نہایت اچھا ہے کہ لوگ مال و دولت کے ساتھ دمشق سے بھاگ رہے ہیں۔ لڑکی کا اتنا دلکش رنگ اڑ گیا، وہ اپنے آدمی کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ ایسی ہی حالت آدمی کی ہو گئی۔ ماجد حجازی جان گیا کہ یہ کون ہے اور کیا ہے۔ ان پر خوف و ہراس غالب کر کے اس نے اپنی زبان کے کرشمے دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہا اور الملک الصالح کی مدح سرائی یوں کی جیسے وہ زمین و آسمان کا واحد برگزیدہ انسان ہو۔ ماجد نے اس پر دہشت کا غلبہ اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کہا، صلاح الدین ایوبی نے دمشق سے بھاگے ہوئے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے اور ان سے جوان بیٹیاں اور بیویاں چھیننے کے لیے اپنی فوج کے دستے ادھر بھیج دیے ہیں۔ یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ اور دمشق میں آپ کتنی بیویاں چھوڑ آئے ہیں؟ ماجد حجازی نے پوچھا۔ 4۔ خدا کرے یہ 5ویں خیریت سے آپ کے ساتھ منزل پر پہنچ جائے۔ ماجد نے کہا، ایوبی کی فوج کتنی دور ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ تم نے سپاہیوں کو لوٹ مات کرتے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں بھی صلاح الدین ایوبی کی فوج کا سپاہی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کانپنے لگا، مسکرایا بھی مگر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دے دوں گا اور تم سے التجا کروں گا کہ مجھے کنگال نہ کرو، اور میں تم سے یہ التجا بھی کروں گا کہ اس بیچاری کو میرے ساتھ رہنے دو۔ ماجد حجازی نے قہقہہ لگایا اور کہا، دولت اور عورت سے زیادہ محبت انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ جو کچھ پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو تو میں تلوار کھینچ کر اسے کہوں گا کہ پہلے مجھے قتل کرو، پھر میری لاش سے تمہیں جو کچھ ملے وہ لے لینا۔ محترم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ دمشق میں آپ کیا تھے اور اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ مخلص اور جانباز محافظ نہ ملے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری منزل ایک ہے۔ میں ایوبی کی فوج کا سپاہی ضرور ہوں لیکن بھگوڑا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ دمشق کی مضافاتی علاقے کا جاگیردار تھا۔ اسے خلیفہ کے دربار میں ایسی سرکاری حیثیت بھی حاصل تھی کہ سلطنت کی شہری اور جنگی پالیسیوں میں بھی اس کا عمل دخل تھا۔ خلیفہ کے باڈی گارڈ دستے کے زیادہ تر سپاہی اسی کے دیے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ وہ سلطنت کے بالائی حلقے کا اہم قسم کا درباری تھا۔ اسے گھر سے نکلتے ذرا دیر ہو گئی تھی۔ الصالح نے اپنے تمام حاشیہ برداروں سے کہا تھا کہ وہ حلب پہنچ جائیں۔ چنانچہ یہ جاگیردار حلب جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بہت سے زر و جواہرات ساتھ لے جا رہا ہے۔ 4 بیویاں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یہ چونکہ سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی اس لیے اسے ساتھ لے آیا ہے۔ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے محافظ اور تمام ملازم دمشق میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ انہوں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہوگا۔ یہ اس کی اپنی ہمت تھی کہ وہ بروقت اپنا بیش قیمت خزانہ لے کر نکل آیا۔ وہ اب الصالح کے پاس جا رہا ہے۔ ماجد حجازی کو اس کی داستان سن کر خوشی ہوئی۔ یہ جاگیردار اس کے کام کا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ وہ حلب کے دربار تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ اس سوار دستے کا کماندار تھا جو سلطان ایوبی اپنے ساتھ دمشق لایا تھا۔
لیکن وہ الصالح کا مرید ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدت مندی کا نتیجہ ہے کہ وہ ایوبی کی فوج سے بھاگ آیا ہے اور الصالح کے دربار میں جا رہا ہے۔ اگر اس نے پسند کیا تو وہ اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی سے تمہیں اپنا محافظ بنا لوں تو تمہاری اجرت کی شرائط کیا ہوں گی؟ اس نے ماجد حجازی سے پوچھا۔ میں جیسے دمشق میں بادشاہ تھا اسی طرح وہاں بھی بادشاہ ہوں گا۔ جہاں جا رہا ہوں میرے محافظ بن کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گے تو آپ کو فوجی مشیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماجد حجازی نے اس سے کہا، میری اجرت آپ میری قابلیت دیکھ کر خود ہی مقرر کر دیں گے، میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ماجد حجازی اس کا باڈی گارڈ بن گیا۔ یوں کہیے کہ ایک درباری جاگیردار کے ساتھ سلطان ایوبی کا ایک جاسوس لگ گیا۔ اس جاگیردار کے پاس بے اندازہ زر و جواہرات تھے جو اس نے ایسے سامان میں چھپا رکھے تھے جو بظاہر معمولی سا تھا۔ اسے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ ماجد کے ڈرانے سے یہ ضرورت اور شدید ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا خنک ہونے لگی تھی۔ ماجد کے مشورے پر انہوں نے وہیں قیام کیا۔ رات گزر گئی تو جاگیردار کو یقین آ گیا کہ ماجد قابل اعتماد آدمی ہے۔ لمبی مسافت کے بعد وہ حلب پہنچے۔ اس وقت حلب کا امیر شمس الدین تھا جس نے تھوڑے ہی عرصے پہلے صلیبیوں کو تاوان دے کر ان سے صلح کر لی تھی۔ الملک الصالح دمشق سے بھاگ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے تمام امراء وزراء اس کے ساتھ تھے اور اس کے باڈی گارڈ کے دستے بھی وہاں پہنچ رہے تھے۔ الصالح نے حلب کی عمارت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے امراء وغیرہ فوج کو نئے سرے سے منظم کرنے لگے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ فوج کو ہر اس آدمی کی ضرورت تھی جس میں تھوڑی سی جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ الملک الصالح کے پاس سونے اور خزانے کی کمی نہیں تھی، کمی فوج کمانڈروں اور مشیروں کی تھی۔ وہ اور اس کا ٹولہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے اور خلافت بحال کرنے کو بیتاب تھا۔ ان کی بیتابیوں سے یوں پتہ چلتا تھا جیسے ان کے دشمن صلیبی نہیں سلطان ایوبی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کی مہر کے ساتھ ادھر ادھر کے امراء کی طرف پیغام بھیجے جن میں حمص، حمات اور موصل کے حکمران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کسی کی طرف سے امید افزا جواب ملا اور کسی نے تعاون کا صرف وعدہ کیا۔ یہ جاگیردار حلب پہنچا تو الصالح نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ بھی الصالح کی جنگی مجلس مشاورت کا اہم رکن تھا۔ اسے حلب میں ایک مکان دے دیا گیا۔ وہ آتے ہی اس قدر مصروف ہو گیا کہ صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی ماجد حجازی میں دلچسپی لینے لگی۔ ماجد نے اس کے ساتھ ایسی بے تکلفی پیدا کر لی جس میں بدنیتی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ماجد نے پروقار انداز اختیار کیے رکھا جس سے لڑکی متاثر ہوئی اور وہ جیسے بھول ہی گئی ہو کہ ماجد اس کے خاوند کا محافظ ہے۔ ماجد اپنے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں میں لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے خاوند کی باقی 4 بیویاں کیسی تھیں۔ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی بری تو نہیں تھی۔ اس شخص نے انہیں پرانی سمجھ کر دھوکہ دیا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر بھاگ آیا، اور ایک روز یہ تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کو لے آئے گا۔ ماجد حجازی نے کہا، جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔